الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا: خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے محترم عزیز دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں قرآن کریم ہم سب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر اپنی آفت و مصیبت کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ آفت اور مصیبت آ کر رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں ہو سکتا. میرے محترم عزیز دوستوں، جب تک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلتا رہا، جب تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے تابع رکھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا. مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، اور مسلمانوں کا پورے عالم کے اندر رعب و دبدبہ ہوا کرتا تھا، پورے عالم کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب سے مسلمانوں نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا چھوڑ دیا، جب سے مسلمانوں کے اندر عیش و عشرت، خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرائض کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مسلمانوں نے جب سے بالائے طاق رکھا، اور اسلامی شعار کو، اسلامی تہذیب تمدن کو معاشرے سے بالکل ختم کر دیا، اس وقت سے لے کر مسلمان ہر طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہونے لگے، اور آیت مذکورہ کا پس منظر ہمارے سامنے آنے لگا. میرے محترم عزیز دوستوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام صرف اور صرف نام کا باقی رہ جائے گا، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے اور عمل بالکل ختم ہو جائے گا. اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے 3 پیشین گوئیاں فرمائیں، جس میں سب سے پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا: لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ جس دور میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اس دور میں مسلمان اسلام کی ذمہ داری کو محسوس بھی نہیں کریں گے. مسلمانوں،
اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ مسلمان اسلامی شعار سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو اسلامی شعار، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی رہن سہن، اسلامی قوانین کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوگا اور وہ غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے چلے جائیں گے، غیر اسلامی تہذیب و تمدن کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ہر طرح کی برائی کو اپنے گلے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ افسوس ہے ایسے ابتدا پر۔ آج وہ زمانہ جس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، آج وہ زمانہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آج وہ زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہم نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، دینی مجلسوں میں تو بہت شرکت کرتے ہیں، احادیث تو بہت سنا کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو بہت سنتے ہیں، علماء کے بیانات کو بہت سنتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج ہماری زندگیاں عمل سے خالی نظر آتی ہیں۔ ہم احادیث بھی سنتے ہیں، علماء کے بیانات بھی سنتے ہیں، تفسیر بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں عمل سے خالی نظر آتی ہیں۔ پھر آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار سکسیس نہیں ہوتا، ہماری اولادیں سکسیس نہیں ہوتی، آج ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی جا رہی ہیں ہمیں دبانے کے لیے۔ یہ بات تو سچ ہے، لیکن مسلمانوں یہ سب ہمارے اوپر کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ یہ بات تو حق اور سچ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج مذہب اسلام کو اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اس دنیا سے مٹانے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہماری بہو بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کیا ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے، کبھی غور فکر کیا ہے کہ تمام مظالم ہمارے ہی اوپر کیوں ڈھائے جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو جھٹلایا ہے، ہم نے اللہ کے تمام فرائض کو بالائے طاق رکھا ہے، ہم نے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو سر بازار روندا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرح کے مظالم ہم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے لگے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، یاد رکھو اس چھوٹے سے بچے کی اس بات کو کہ اگر ہم یوں ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرتے رہے، ہم یوں ہی اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، ہم یوں ہی رب چاہی زندگی نہ گزار کر بلکہ من چاہی زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، دنیا و آخرت دونوں جہان میں ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بات یقینی ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کر کے رکھ لو مسلمانوں کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، رسول اللہ کے طریقے کو جھٹلاتے ہوئے بھی اس دنیا کے اندر کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، تو یاد رکھنا آخرت کی ناکامی اور بربادی یقینی ہے، یقینی ہے، یقینی ہے۔ میرے ہندوستان کے غیور فرزندوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ مذہب اسلام نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، کیا نبی آخر نے ہم کو یہی سبق سکھایا ہے، کیا ائمہ اربعہ نے ہم کو اسی کی تعلیم دی ہے، کیا صحابہ کرام نے ہم کو اسی کا درس دیا ہے، کیا وقت کے نامور علماء نے ہم کو اسی کی ترغیب دی ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں، بلکہ ان تمام نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام نے ایک مسجود حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا ہے، ان تمام نے ایک قرآن کے تمام احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اور اسلامی رہن سہن کی ترغیب دی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان صرف اور صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، جیسا کہ یہودیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے
جس کا نام یہودی ہے، ایسے ہی نصرانیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام نصرانی ہے، ایسے ہی سکھوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام سکھ ہے، ایسے ہی برہمنوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام برہمن ہے، ایسے ہی عیسائیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے، ایسے ہی ٹھاکروں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ٹھاکر ہے، ایسے ہی ہریجنوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ہریجن ہے، سیم اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامی قوانین، اسلامی اصول و ضوابط مسلمانوں سے کچھ اور ہی تقاضے کرتے ہیں۔ میرے ہندوستان کے غیور فرزندوں، ہندوستان میں رہنے والے نوجوان مسلمانوں، آج مسلمان بدلتے حالات سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کی مساجدیں جو اسلام کی بقا کی حیثیت رکھتی ہیں، آج یہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ان کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آج مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہر طرح سے ظالم لوگ ستا رہے ہیں۔ آج ظالم طاقتوں کی یلغار صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ہے؟ یہ تمام چیزیں آج مسلمانوں پر ہی کیوں ٹوٹ پڑی ہے؟ مسلمانوں، اس کا بھی جواب ہم مسلمانوں کو ہی تلاش کرنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا جواب ہم مسلمانوں کو ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ اس عالم کے اندر اور بھی تو قومیں ہیں، تمام قومیں ہیں، لیکن کسی قوم کے اوپر یہ مصیبتیں نہیں ٹوٹی ہے، بلکہ تمام مصیبتیں، یہ تمام آفتیں صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ٹوٹ پڑی ہیں؟ اس کا بھی جواب ہم مسلمانوں کو ہی تلاش کرنا ہوگا۔ ہندوستان کے غیور فرزندوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے نوجوانوں، حب نبی میں شرمسار ہونے والے غیور فرزندوں، اس طالب علم کی اس بات کو یاد رکھو کہ اگر اس ظالم حکومت نے ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم مسلمانوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے کہ آج اس کا جواب یہی ہے کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہیں رہے۔ اسلامی قوانین کو توڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط سے ناطہ توڑ کر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں، قارون کی طرح مال اکٹھا کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، جوا بازی اور شراب نوشی ہماری زندگی کی ایک پہچان بن چکی ہے، سود لینا دینا ہماری زندگی کا ایک محبوب کاروبار بن گیا ہے، سودی کاروبار ہماری زندگی کا ایک معیار بن چکا ہے۔ اختلاف و انتشار کی باتیں ہم مسلمان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرائض کو بالائے طاق ہم نے رکھا ہے، سنت نبوی کو بالائے طاق ہم نے رکھا ہے، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے پیروں تلے روندا ہے، جس کی بنا پر آج ہم مسلمان چاروں طرف سے پریشان نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ دنیا کی تمام چیزیں ہم مسلمانوں کو سونپی گئی تھی، دنیا کی تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے تابع ہوا کرتی تھی، جس طرف ہم قدم رکھ دیا کرتے تھے پھیلتے چلے جاتے تھے، جس طرف ہم بڑھنے کی کوشش کرتے تھے بڑھتے چلے جاتے تھے، ہماری راہ میں دنیا کی سپر سے سپر طاقت آنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، ہماری راہ میں دنیا کی کوئی بھی طاقت حائل ہونے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ ہم تو وہ قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حکومت کے لیے بھیجا تھا، لیکن افسوس صد افسوس ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے اور باطل طاقتیں ہمارے اوپر قابض ہو گئی۔
کل جو محکوم تھے آج وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں، کل جو حاکم تھے آج وہ محکوم بنے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے اوپر اپنی آفت ڈالنا چاہتے ہیں، اپنا عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ عذاب نازل ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔